الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم المقام، واجب الاحترام، مہمان نظام، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کر دی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ امانت والوں کو پہنچاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ امانت ان کے مستحقین کو پہنچاؤ. اس حکم کا مخاطب ہر وہ شخص ہے جو کسی امانت کا امین ہے. اس جگہ ایک بات غور و طلب ہے کہ قرآن کریم نے لفظ امانت بساگہ جمع استعمال کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ امانت صرف یہی نہیں کہ کسی کا مال کسی کے پاس ہو، جس کو عام طور پر امانت کا سمجھا جاتا ہے، بلکہ امانت کی بہت سی قسمیں ہیں جس میں حکومت کے عہدے بھی داخل ہے. اور اس مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اس مجلس کی امانت ہے. ان کو دوسروں سے بغیر اجازت کے نقل کرنا پھیلانا جائز نہیں. آیت میں ان تمام امانتوں کا حق شامل ہے. قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ امانت کا ادا کرنا لازم ہے، چاہیے وہ امانت کسی کی بھی ہو، چاہے وہ شخص کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. اگر کسی نے دنیا میں کسی کی امانت کا ادا نہیں کیا تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کل قیامت کے دن اس کو اپنے اعمال صالح، روزے، نماز، حج وغیرہ دینے ہوں گے، کیونکہ وہاں دنیا کے مال و متاع کی کوئی قیمت نہ ہوگی، بلکہ وہاں اللہ کی رحمت اور عذاب کے لئے بندوں کو کاموں کو بنیاد بنایا جائے گا. اس آیت کو اترنے کا مختصر سے واقعہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس بیت اللہ کی چابی رہا کرتے تھے. جب مکہ معظمہ کو فتح کیا گیا اسے چابی منگوائی گئی، وہ چابی لے کر آئے اور یہ کہہ کر دی کہ یہ امانت ہے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی لے بیت اللہ کو کھولا. جب اندر گئے باہر واپس آئے، بڑے بڑے صحابہ اس آرزو میں تھے کہ اللہ کے گھر کی چابی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عنایت فرما دے. لیکن اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. چنانچہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی عثمان ہی کو واپس کر دے. حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ لکھتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے. عثمان اگرچہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن امانت کی ایسی اہمیت تھے کہ جس ہاتھ سے یہ امانت لی گئی اسی ہاتھ کو دی گئی. اس میں کوئی بحث نہیں ہے مسلمان کا ہاتھ ہے غیر مسلم کا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. پھر اگر ایک دوسرے پر اعتبار کرے، چاہیے جس پر اعتبار کرے وہ اپنی امانت کو پورا کرتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو جو اس کا رب ہے. حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کسی کی امانت ہے اس پر لازمی ہے کہ امانت ان کے مستحقین کو پہنچا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائی امانت کی بڑی تاکید فرمائی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو جس کے پاس امانت داری نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، اور جس شخص کے پاس عہدے کی پابندی نہیں اس کے پاس دین نہیں. الذین هم لأمانات وعہدہم راعون. اور وہ لوگ جو اپنی سپرد میں لی ہوئی امانت اور عہد کا پورا خیال رکھنے والے ہیں. پیارے دوستو، امانت کے لغوی معنی ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتبار و بھروسہ کیا ہو. چونکہ اس کی قسمیں بے شمار ہے اس لیے اس کو بسیگہ جمع لایا گیا تاکہ امانت کی سب قسم کو شامل ہو جائے، خواہ وہ امانت حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے. حقوق اللہ سے متعلق امانات میں
کرنا ہے اور تمام برے کام سے پرہیز کرنا ہے اور حقوق العباد سے متعلق امانات میں مالی امانت کا داخل ہونا ہے۔ معروف و مشہور ہے کہ کسی نے کسی سے راز کا بات کہہ دیا ہو، یہ بھی امانت ہے۔ بغیر اجازت کے کسی کا راز ظاہر کرنا امانت میں خیانت ہے۔ مزدور ملازم کو جو کام سپرد کیا جائے اس کام میں جتنا وقت خرچ کرنا باہم طے ہو گیا ہو، امانت داری سے یہ کام کرے۔ وقت کی چوری، کام کی چوری امانت میں خیانت ہے۔ کسی بھی جگہ ملازمت کرنے والے کو یہ آیت سامنے رکھنی چاہیے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کیا کرو، بے شک کل قیامت کے دن اسی عہد کے بارے میں بات پرس ہونے والی ہے۔ پیارے دوستو، عہد میں تمام احکام الہی اور تمام معاہدے جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں داخل ہے۔ معاہدہ کی حقیقت یہ ہے کہ دو فریق کے درمیان کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد ہو، یعنی اگر کسی نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو فلاں چیز دوں گا یا آپ کے فلاں وقت ملوں گا یا میں آپ کو فلاں کام کروں گا، ان سب کو پورا کرنا واجب ہے اور عہد کے مذکور حکم میں داخل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔